السلام علیکم ناظرین، پاکستان بھر میں 2025 کے آغاز میں ہزاروں مستحق افراد کو ایک ہی مسئلے کا سامنا آ رہا ہے۔ 8171 پر بھیجے گئے پیغامات کا جواب نہ آنا، میسیجز کا ڈیلیور نہ ہونا یا بار بار سروس ان اویلیبل کا ایرر آنا۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے جو اپنی BISP کی 13,500 روپے کی قسط کے انتظار میں ہیں۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر یہ سسٹم جواب کیوں نہیں دے رہا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے کئی خاندانوں کو ذہنی دباؤ میں ڈال دیا ہے، کیونکہ 8171 ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعے لاکھوں لوگ فوری طور پر اپنی اہلیت اور ادائیگی کی تازہ ترین معلومات حاصل کرتے تھے۔ لیکن اب یہ خاموش ہو چکا ہے اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ اس خاموشی نے افواہوں کو بھی جنم دیا ہے جس سے پریشانی مزید بڑھ چکی ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ 8171 SMS سروس میں رکاوٹ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک بڑے تکنیکی عمل کی وجہ سے آ رہی ہے۔ BISP حکام کے مطابق اس وقت سسٹم میں بھاری ٹریفک، اپ گریڈیشن اور ڈیجیٹل پورٹل پر منتقل ہونے کے عمل کی وجہ سے SMS سروس میں وقتی طور پر تعطل پیدا ہوا ہے، یعنی مسئلہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں اپنا CNIC بھیجتے ہیں تو سسٹم اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ اس اوور لوڈ کی وجہ سے سرور جواب دینا بند کر دیتا ہے اور آپ کی اسکرین پر سروس ان اویلیبل جیسا ایرر نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ایک عام تکنیکی مسئلہ ہے مگر لوگوں کی ضروریات اسے ایک سنگین مسئلہ بنا دیتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ سم اور CNIC کے درمیان میچنگ نہ ہونا ہے۔ بہت سے لوگ وہ نمبر استعمال کر رہے ہیں جو ان کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہیں ہوتا، جس سے سسٹم خودکار طور پر درخواست کو مسترد کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا میسج ڈیلیور نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ کبھی کبھار نادرا اور PITB کے سسٹمز میں بھی تکنیکی مینٹیننس جاری ہوتی ہے جس کے دوران تمام تصدیقی سروسز عارضی طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ اس مینٹیننس کا مقصد سسٹم کو بہتر اور تیز بنانا ہوتا ہے مگر اس کا اثر فوری طور پر صارفین تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ دنوں میں یہ مسئلہ زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے نمبروں سے بھی 8171 پر SMS بھیج رہے ہیں جو نہ صرف غیر رجسٹر ہوتے ہیں بلکہ کسی اور کے نام پر چل رہے ہوتے ہیں۔ سسٹم اس طرح کے میسیجز کو حفاظتی وجہ سے قبول نہیں کرتا، اس لیے ضروری ہے کہ وہی نمبر استعمال کریں جو آپ کے CNIC پر درج ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر 8171 جواب نہیں دے رہا تو BISP کی 13,500 روپے کی قسط کیسے چیک کی جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا دوسرا طریقہ بھی موجود ہے۔ BISP نے اپنے ڈیجیٹل نظام کو مضبوط بناتے ہوئے عوام کے لیے ایک آن لائن پورٹل متعارف کرایا ہے جہاں سے آپ اپنی ادائیگی اور اہلیت کی مکمل تفصیل چیک کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل 8171 ویب پورٹل اس وقت لاکھوں لوگوں کو سہولت فراہم کر رہی ہے اور یہ سسٹم کا بہترین متبادل ہے۔ اس پورٹل پر جا کر آپ صرف اپنا CNIC درج کرتے ہیں اور چند سیکنڈ میں مکمل تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ طریقہ تیز، محفوظ اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اگر آپ کی معلومات ایلیجیبل دکھاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی قسط جلد ہی جاری کر دی جائے گی۔ اگر پیمنٹ نوٹ ریلیز دکھائے تو فکر کی بات نہیں، یہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی رقم پروسیسنگ میں ہے۔ زیادہ تر کیسز میں اگلے چند دنوں میں رقم جاری کر دی جاتی ہے۔ اگر سم ناٹ میچڈ یا ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ جیسے پیغامات آئیں تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ آپ کو صرف وہی نمبر استعمال کرنا ہوگا جو آپ کے CNIC پر درج ہے یا پھر قریبی BISP دفتر جا کر اپنی رجسٹریشن اپڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان سا عمل ہے جو چند منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل کا مقصد صرف ایک ہے، عوام کو بہتر سہولت فراہم کرنا۔ BISP اس وقت اپنے سسٹم کو جدید بنا رہا ہے تاکہ لاکھوں مستحق لوگ بغیر انتظار کے اپنی معلومات حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے SMS سروس میں وقتی مسئلہ ضرور آیا ہے مگر اس کا حل بھی موجود ہے اور سسٹم بہت جلد مکمل طور پر بحال ہونے کی توقع ہے۔ آخر میں بس یاد رکھیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ ہر سال آتا ہے جب سسٹم اپ گریڈ ہوتا ہے
اور چند دنوں میں سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے۔ بس آن لائن پورٹل کو استعمال کریں، اپنے CNIC کی معلومات درست رکھیں اور غلط نمبروں سے SMS بھیجنے سے گریز کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر مزید رہنمائی، اپڈیٹس اور نئے سرکاری اعلانات آپ تک بر وقت پہنچاتے رہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کا تعاون ہی مجھے مضبوط بناتا ہے۔ اللہ حافظ۔